معزز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد سے متعارف کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے بلکہ مستقبل کی ٹرانسپورٹ کا ایک نیا باب کھول رہی ہے۔ جاپانی کمپنی کاواساکی، جو اپنی طاقتور موٹر سائیکلوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، نے ایک ایسا جدید روبوٹ تیار کیا ہے جو انسان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پہاڑی، جنگلی اور پتھریلے راستوں پر بھی آسانی سے چل سکتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کوریو 4 ٹانگوں پر چلنے والا ایک ایسا روبوٹ ہے جو کسی گھوڑے کی طرح دکھتا اور چلتا ہے، مگر اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی، اور نہ ہی یہ کبھی تھکتا ہے۔ یہ ہائیڈروجن سے چلنے والا روبوٹ ہر قسم کی زمین پر بآسانی سفر کر سکتا ہے۔ یہ مشین صرف ایک نئی سواری نہیں بلکہ دنیا میں ٹرانسپورٹ کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ جاپان کے اوساکا شہر میں منعقد ہونے والی ایک بڑی نمائش میں جہاں سب لوگ کاواساکی کی نئی تیز رفتار موٹر سائیکلوں کی توقع کر رہے تھے، وہیں کاواساکی نے کوریو کو متعارف کروا کر سب کو چونکا دیا۔ یہ روبوٹ گھوڑا تقریباً 1.5 میٹر اونچا ہے، یعنی انسان کی چھاتی کے برابر۔ صرف یہی نہیں، کوریو کے اندر ایک چھوٹا مگر طاقتور ہائیڈروجن انجن نصب ہے جو ایک جنریٹر کو چلاتا ہے۔ یہ جنریٹر ہر ٹانگ میں موجود الگ الگ موٹروں کو بجلی فراہم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر ٹانگ آزادانہ طور پر کام کر سکتی ہے اور یہ کسی بھی مشکل راستے پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سفر کے دوران صرف پانی کی بھاپ خارج کرتا ہے، یعنی ماحول کو بالکل بھی آلودہ نہیں کرتا۔ اس کے پنجے ربر کے بنے ہیں جو اسے پھسلنے سے بچاتے ہیں، اور اس میں لگے سینسرز ہر قدم کو چیک کرتے ہیں تاکہ یہ کسی جاندار کی طرح پر اعتماد طریقے سے چلے۔ اس پر سوار ہونا بالکل موٹر سائیکل چلانے جیسا ہے، کیونکہ اس میں ہینڈل اور سیٹ بھی دی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہینڈل گھمانے کے بجائے یہ آپ کے جسم کے جھکاؤ سے سمت سمجھ جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا ڈیش بورڈ بھی ہے جو فیول لیول اور توازن ظاہر کرتا ہے۔ رات کے وقت یہ روبوٹ زمین پر ہلکی روشنی بھی ڈالتا ہے جو اسے کسی خلائی چیز جیسا دکھاتی ہے۔ کوریو کا جسم کاربن فائبر اور ہلکے وزن والی دھاتوں سے بنا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 180 کلو گرام ہے، جو کہ کافی مناسب ہے۔ اس کی طاقت کا انحصار اس کے پیچھے لگے 2 ہائیڈروجن سلنڈرز پر ہے، جنہیں چند سیکنڈ میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہائیڈروجن نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ ہلکا ایندھن ہے جو کوریو کو بہت پھرتیلا بناتا ہے۔ الیکٹرک بیٹریوں کے برعکس اسے ری فیول کرنے میں صرف چند لمحے لگتے ہیں۔ معزز دوستو، اگرچہ ہائیڈروجن ابھی ہر جگہ دستیاب نہیں، لیکن کاواساکی سمندر پار سے ہائیڈروجن لانے کے لیے خصوصی بحری جہازوں پر کام کر رہا ہے۔ جاپان میں اب کچھ مقامات پر ہوا اور پانی سے ہائیڈروجن بنائی جا رہی ہے تاکہ اسے مکمل طور پر صاف اور ماحول دوست بنایا جا سکے، اور اس طرح کوریو کا ماحولیاتی اثر 0 ہو جائے۔ واضح رہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بنانے والی کمپنی کاواساکی کوئی عام کمپنی نہیں ہے۔ اس کا ماضی شاندار رہا ہے۔ کاواساکی نے نہ صرف موٹر سائیکلیں بنائی ہیں بلکہ روبوٹس بھی تیار کیے ہیں جو فیکٹریوں میں ویلڈنگ، پینٹنگ اور اب ہسپتالوں میں سرجری تک کرتے ہیں۔ 1968 سے اب تک کاواساکی نے درجنوں قسم کے روبوٹس بنائے ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 2015 میں کمپنی نے 2 بازوؤں والا ایک خاص روبوٹ بنایا جو انسان کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ پھر وہ میڈیکل فیلڈ میں داخل ہوئے اور ہینا ٹوری نامی ایک سرجیکل روبوٹ بنایا جس نے کم سے کم کٹ لگا کر آپریشن کرنا ممکن بنایا۔ یہی تمام تجربات مل کر آج کوریو کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوریو کیوں خاص ہے؟ دوستوں، دنیا میں پہلے بھی روبوٹس موجود تھے، تو کوریو کیوں خاص ہے؟ باقی روبوٹس جیسے بوسٹن ڈائنامکس کا اسپاٹ جو صرف 40 سے 50 منٹ چل سکتا ہے اور زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، یا ہنڈائی کا ڈیلی جو صرف اندرونی جگہوں پر چلتا ہے، یا یاماہا کا موٹر باٹ جو ایک موٹر سائیکل چلاتا ہے مگر خود نہیں چل سکتا، یہ سب کسی نہ کسی لحاظ سے محدود ہیں، لیکن کوریو انسان کو بٹھا کر ناہموار اور مشکل راستوں پر لے کر جا سکتا ہے۔ یہ محض ایک سواری نہیں بلکہ ایک مکمل تبدیلی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کو چھوڑ کر ایسے روبوٹس کو ترجیح دیں گے جو ہر جگہ چل سکیں۔ تاہم کوریو کو عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ابھی کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
مثلاً اس کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی مرمت مشکل ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہر ملک میں ہائیڈروجن اسٹیشنز ابھی بہت کم ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح نہیں کہ اسے سڑک پر چلانے کے لیے کسی خاص لائسنس کی ضرورت ہوگی یا نہیں، مگر یہ سب وہ مسائل ہیں جو ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں۔ جاپانی سائنسدان ایک اور انقلابی منصوبے پر کام کر رہے ہیں جو آنے والے وقت میں جنگوں کا نقشہ بدل سکتا ہے، اور وہ ہے ہائبرڈ ایئر ڈرون۔ یہ نہ صرف فضا میں پرواز کرے گا بلکہ زمین پر اتر کر روبوٹ کی طرح بھی چل سکے گا۔ اب وہ وقت دور نہیں جب ایک ہی مشین آسمان سے نگرانی کرے گی، فضا سے ویڈیو ریکارڈ کرے گی اور ضرورت پڑنے پر زمین پر اتر کر روبوٹ میں بدل جائے گی۔ یہ درختوں، دیواروں اور راستوں میں رکاوٹوں کو پار کر کے دشمن کی آنکھ سے اوجھل ہو کر اپنا مشن مکمل کرے گی۔ اس نئی ٹیکنالوجی پر جاپان کی کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، لیکن کاواساکی اس میدان میں سب سے آگے ہے کیونکہ ان کے پاس نہ صرف فوجی تجربہ ہے بلکہ صنعتی اور روبوٹکس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ یہ ہائبرڈ ایئر گراؤنڈ روبوٹ اپنے اندر ایک خاص فیول سیل رکھتا ہے جو ہائیڈروجن گیس سے چلتا ہے، بالکل کوریوں کی طرح۔ یہ گیس اسے نہ صرف اڑانے میں مدد دیتی ہے بلکہ زمین پر چلتے وقت اس کی پاور بھی بناتی ہے۔ یہ ڈرون روبوٹ نہ صرف خودکار مشن پر جا سکتا ہے بلکہ آپ کے موبائل سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جب چاہیں اسے بیس پر واپس بلا سکتے ہیں۔ جاپانی فوج پہلے ہی اس ٹیکنالوجی پر تجربات کر رہی ہے، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں یا قدرتی آفات کے بعد امدادی ٹیموں کو پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان ڈرون روبوٹس کے بدولت اب ایسے ڈرون 1 گھنٹے تک فضا میں رہ سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ زمین پر آتے ہیں تو پہاڑوں، پتھروں اور ٹوٹے ہوئے راستوں پر کسی بکری کی طرح چلتے ہیں۔ ان کے پنجے ربر کے بنے ہوتے ہیں جو پھسلنے سے بچاتے ہیں، اور اس میں لگے سینسرز ہر قدم کو سنبھالتے ہیں۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں کیمرہ، تھرمل اسکینر اور سینسرز بھی موجود ہیں جو کسی زخمی انسان کی موجودگی کو بھی دور سے پہچان لیتے ہیں۔ جاپانی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پہ تیار ہو جائے گی، اور دنیا بھر میں اسے نہ صرف فوجی آپریشنز بلکہ طبی امداد، جنگلات کی نگرانی، آگ لگنے کے واقعات اور یہاں تک کہ گاؤں دیہات میں ڈاک کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس وقت جاپان میں اس روبوٹ کا نام فالکن واک رکھا گیا ہے، جو فضا میں عقاب کی طرح اڑتا ہے اور زمین پر انسان کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کی رفتار ہوا میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ اور زمین پر 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔